بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بتانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے سے چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر تنگ دستی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے پوری رات بیٹھ کر گزار دیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہیں ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر تھا، کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہ سکتا تھا۔ میرے ہمراہی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس در یتیم کو لے آئیں، جیسے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ ہی کے گھر میں نہیں، بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی ہیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ دوستو، خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ کو پیا اور شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سو گئے۔ دوستو، حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لے آئی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ دوستوں، قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھیں، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا تھا، تمام جانوروں کے تھن دودھ سے خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سارے لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم کے برکات نبوت کا فیض تھا۔
جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و کرام سے نوازا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضامند کر لیا اور پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت ہی خوش خرم کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ الگ رہتے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا تھا۔ ایک دن آپ چراگاہ میں تھے کہ یکایک حضرت حلیمہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہانپتے کانپتے آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ سے کہا کہ اماں جان، بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ آسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا ہے تو انہوں نے یہ دریافت کیا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے والا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا، حلیمہ، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئیں اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش میں تربیت پانے لگے۔ دوستو، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ علم نشرح کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا
اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن، جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی تھیں، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے رضی اللہ عنہم۔ پیارے دوستوں، حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی کہ جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے اول کلام جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر کے فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کوئی تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ہی ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو
یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف یا ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو، ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست و احباب کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔